والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ سورہ حج آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، مویشی چوپایوں پر، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ معبود برحق ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے تابع فرمان بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے۔ محترم بھائیوں، قربانی کے احکام اور مسائل انشاءاللہ ان کا تذکرہ آج سے ہم شروع کریں گے۔ جتنے مسائل احکام بیان ہوں گے، آخر میں اسی طرح مجلس کے اندر میں ایک ایک کو کھڑا کر کے انشاءاللہ طلبہ سے سنوں گا۔ ریڈی ہیں نا آپ انشاءاللہ؟ اعدادی کلاس سے لے کر بخاری تک آپ سے مسائل پوچھے جائیں گے اور آپ نے کھڑے ہو کر وہ مسائل بیان کرنے ہوں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ میں یاد کروانے کی بھی کوشش کروں گا۔ آج ہم جس چیز سے آغاز کریں گے وہ ہے شروط الاضحیہ، قربانی کی شرطیں۔ شروط جمع ہے شرط کی، تو پہلے ہم لفظ شرط جو ہے اس کا معنی مفہوم سمجھیں گے، کیونکہ ایک عالم آدمی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شروط، موانع، اسباب، ارکان یہ جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ شروط جمع ہے کس کی بھائی؟ شرط کی۔ شرط کی جمع شروط بھی ہے، اشراط بھی ہے۔ اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، علامتیں۔ لفظ شرط کا معنی علامت اور نشانی ہے لغت کے اندر، اور فقہاء کی اصطلاح کے اندر ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ۔ کسی سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے نماز ہے، جن چیزوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور وہ نماز کی حقیقت سے خارج باہر ہو کر ضروری ہیں، ان کو نماز کی شروط کہتے ہیں۔ مثلا وضو کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی زمین پر اتر کر نماز پڑھ رہا ہو اور کعبہ کی طرف رخ نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نفل نماز سواری پر کعبے کی اللہ نے رخصت دی ہے۔ جسم جو ہے اس کا پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، ستر العورہ ہو، کعبہ کی طرف رخ ہو اور باوضو ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ پھر اپنی جگہ پر آئے گا۔ میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں جس طرح نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، تو وضو نماز سے باہر ہے۔ شرط جو ہوتی ہے وہ چیز کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہوتی ہے لیکن ضروری ہوتی ہے۔ کس طرح کہ اگر شرط نہیں تو مشروط نہیں، اور اگر شرط ہو تو مشروط ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو تعریف ہم نے کی
ما یلزم من آدمہ الآدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا آدم لذاتہ. لذاتہ ہی کی قید لگانا بھی بہت اچھی چیز ہے کہ اگر شرط نہیں تو مشروط نہیں. شرط نہیں، اگر کوئی شخص وضو نہ کرے، خواہ سب کچھ کر لے، ایک شرط بھی گم ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں قربانی کی شرائط، قربانی کی شروط. تو شرط کی میں نے وضاحت کر دی، ما یلزم من آدمہ الآدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا آدم لذاتہ. کم از کم اعدادی کلاس والے بچے یہ یاد رکھیں گے، شرط وہ ہوتی ہے کہ شرط نہ ہو تو وہ کام نہیں ہوتا، اور اگر شرط ہو تو وہ کام ہو بھی سکتا ہے نہیں. اور ایک اور سادہ سی بات کہ شروط ساری متحقق ہوں، ثابت ہوں، موانع منتفی ہوں. اسباب اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جس وقت ساری شرطیں پائی جائیں اور موانع منتفی ہوں. یہ وضاحت بھی انشاءاللہ بعد میں کروں گا. تو فی الحال چونکہ لفظ شرط آیا ہے میں نے شرط کی وضاحت کر دی ہے. شرط نہیں، پچھلے بولے بھی سارے، شرط نہیں تو مشروط نہیں. اگر وضو نہیں نماز نہیں، اور اگر وضو ہو تو کوئی اور مانع آ جائے تو ہو سکتا ہے نماز ہو، مانع آ جائے نماز نہ ہو. شرط نہیں تو مشروط نہیں، اور شرط ہو تو مشروط ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اور دوسرا لفظ ہے شروط الاضحیہ. یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے، پہلے بھی میں نے بعض دفعہ بیان کیے ہیں، لیکن آپ جب عزم کر لینا ہم نے ایک ایک لفظ بریک بینی سے سمجھنا ہے. لفظ اضحیۃ یا اضحیۃ یا تخفیف کر لیں اضحیۃ اضحیۃ، یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عید کے موقع پہ قربان کیا جاتا ہے. اس کے اندر بکری سے لے کر اونٹ تک جو جانور ذبح ہوتے ہیں سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. کچھ الفاظ ہیں جو ان قربانیوں پر بولے جاتے ہیں جو حرم میں لے جا کر کی جاتی ہیں، ان میں لفظ حدی آتا ہے. کوئی بھی قربان جانور جو آپ وہاں کرتے ہیں مکہ میں تو اس کے لیے لفظ حدی بولتے ہیں، حدیٌ جمع ہدایا. تو حدی حرم کے اندر جو قربانی کی جائے اس کو کہا جاتا ہے. اور بادانتن اس کی جمع ہے بدنن، قرآن میں بھی ہے والبدن جعلناہا. بدنن کس کی جمع ہے؟ بادانتن کہتے ہیں اس جانور کو جس کا جسم بہت بڑا ہو، بدن بڑا بدن والا، یعنی اونٹ اور بیل اور گائے، اور جو حرم میں قربان کیے جائیں. اضحیۃ اضحیۃ اور اضحیۃ اضحیۃ، ان کی جمع کیا آئے گی بھائی؟ اضاحیو. جب یا مشدد ہوگی تو اضاحیو، اور جب یا مخفف ہوگی تو اضاحی. اچھا، یہ جو عید آ رہی ہے اس کا کیا نام ہے؟ عید الضحیٰ. یہ بولو جی، بولے ہاں نقل مار لیا نے. تو عید جو آ رہی ہے اس کا کیا نام ہے؟ عید الاضحیٰ. الاضحیٰ، ہا لکھ کر آگے یا لکھ کر اس کے اوپر کھڑی زبر، عید الاضحیٰ. اس کا معنی کیا ہے ابھی؟ اضحیٰ کیا سیکھا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ مولانا عثمان شاکر صاحب بتا رہے ہیں کہ اسم جنس جمعی ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا جی؟ ہاں شاباش. تو اس کا واحد ہے اضحیٰ. اسم جنس جمعی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اسم جس کے آخر میں تا ہو تو ایک فرد پر دلالت کرے، اور تا کو اگر گرا دیں وزن بالکل وہی رہے تو وہ اسم جنس جمعی بن جاتا ہے. جیسے باقاراتن کا معنی کیا ہے بھی؟ باقاراتن کا معنی بولو یار. نہیں، ایک گائے، ایک بیل، ایک بھینس، ایک بھینسا. باقاراتن کا کیا معنی ہے؟
ایک گائے ایک یعنی سب معنی ہے، ایک گائے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو باقاراتن میں تا ہے نا، یہ تائے تانیس نہیں ہے، یہ کون سی تا ہے؟ تائے وحدت، ایک فرد پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ صرف گائے ہوگی بیل نہیں ہوگا۔ تو لغت میں اصل میں جو ترجمہ ہو گیا تو لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب بکر کا معنی لوگوں نے کر دیا گائے، تو بس گائے، حالانکہ بکر کا معنی گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، بھینس بھی ہے، بھینسا بھی ہے۔ اس طرح ایک اور مثال سمجھیں، لغت میں شاد کا کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ بکری، حالانکہ قرآن حدیث میں شاد کسے کہتے ہیں بھائی؟ صرف بکری کو؟ بکری بھی، بکرا بھی، مینڈا بھی، بھیڑ بھی، دمبا بھی، دمبی بھی، سب کو کیا کہتے ہیں؟ شاتن۔ اور تا اگر گرا دیں باقی کیا رہ گیا؟ شاؤن، تو یہ جمع بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ جمع۔ یہ اسم جمع ہے، اس میں حمزہ آ گیا۔ تو بہرحال ضحیۃن بھی قربانی کے جانور کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا آئے گی؟ ضحایا۔ جیسے خطیۃن کی جمع کیا ہے؟ خطایا۔ اگر ضحیۃن بھی قربانی کا جانور، اضحیۃن، 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 یہ بھی قربانی کے جانور ہیں۔ ان کی جمع اضاحیو اور اضاحی آئے گی۔ ضحیۃن کی جمع ضحایا آئے گی، اور اضحات سے اسم جنس جمعی اضحا، کیا آئے گی؟ اضحا۔ تو یہ جو عید آ رہی ہے عید الاضحیٰ کا معنی ہے قربانی کی عید، قربانی کے جانوروں کی عید، یعنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے والی عید۔ تو بہرحال شروط الاضحیہ اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب آج صرف ایک شرط ہم بیان کریں گے جو علماء کرام نے شرطیں بیان کی ہیں، بعض نے 4، بعض نے 6، بعض نے 7، تو سب کی وضاحت کریں گے کہ ساری باتیں ویسے ضروری ہیں لیکن یہ کس کس محل میں ہیں۔ تو ان میں ایک شرط قربانی کے جانور میں جو قرآن مجید کی ہم نے آیت پڑھی، سورۃ حج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ یہ قربانی کے جانوروں میں ایک شرط کیا ہے کہ وہ جانور کیا ہونا چاہیے؟ بولے بھائی، وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہوگا۔ اور دوسری شرط کہ اس کی عمر معتبر ہو، دمبا اور بھیڑ کے علاوہ وہ 2 دانتا ہو، اس کے اندر پکا کھیرا ہو، اور 4 عیوب سے وہ سلامت ہو۔ قربانی کے وقت کے اندر عید کی نماز پڑھنے سے لے کر 13 ذو الحجہ کی شام تک قربانی کی جائے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مالک اس قربانی کا حقیقی مالک بھی ہو، یعنی چوری غصب وغیرہ نہ ہو، اور اس قربانی کے ساتھ کسی غیر کا تعلق بھی نہ ہو کہ اس نے وہ جانور کسی کے پاس گروی رکھا تھا اور گروی ابھی اس کو دی نہیں اور وہ جانور لے آیا اور ذبح کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں۔ یہ 6 چیزیں ہوگی، اور 7ویں چیز بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ ہو۔ بہرحال ان کی اپنے محل پر انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ آج جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے کہ وہ جانور کیا ہونا چاہیے؟ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ اب 2 لفظ ہیں، ایک بہیمہ اور ایک انعام۔ یہ جتنے بھی الفاظ ابھی تک آئے ہیں یہ سارے اسم جامد ہیں، اور اضحیہ وغیرہ جو ہے اس کا مادہ ضاد حا واو ہے، یعنی اضحیۃن، ضحیۃن، اضحیٰ، اضحات، جتنے بھی الفاظ ہیں سب کا مادہ ضاد حا واو ہے، ناقص واوی، اور سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسم جامد۔ اور بہیمہ بھی اور اس طرح انعام بھی، یہ سارے اسم جامد ہیں۔ اب 2 لفظ ہیں بہیمۃ الانعام، ایک بہیمہ اور ایک انعام۔ بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ لغت میں لکھا ہے، معتبر لغات میں بہیمہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے 4 ٹانگیں ہوں اور درندہ نہ ہو، یعنی شیر، چیتا، بھیڑیا، ان کو بہیمہ نہیں کہتے۔ ان کو نکال کر جو درندے ہیں، جو جانوروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، وہ نکال کر باقی جتنے بھی 4 ٹانگوں والے چوپائے ہیں
ان سب کو بہیمہ کہتے ہیں۔ اور انعام، انعام جمع ہے نعام کی، اور نعام کہتے ہیں ایبل، بقر اور غنم، ایبل، بقر اور غنم۔ تو یہ تین مین جنسیں ہیں، آگے ان کے افراد ہیں، ایبل، بقر اور غنم۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں، تین جنسیں، ان کو انعام کہتے ہیں۔ اب بہیمۃ الانعام کی جو اضافت ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں۔ بہیمہ میں تو اور بھی جانور آ جائیں گے، مثلا ہرن، نیل گائے وغیرہ، یعنی درندے نکال کر 4 پاؤں والے سارے جانور کس میں آ جائیں گے؟ بہیمہ میں۔ اور انعام یہ اضافت کون سی ہو جائے گی؟ اضافت بیانیہ۔ اضافت بیانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والے افراد مراد ہیں، مضاف پورا نہیں بلکہ مضاف الیہ صرف اس میں سے مراد ہے۔ بہیمۃ الانعام کا مطلب ہے صرف انعام جانور جو ہیں ان کی قربانی ہوگی۔ تو ترجمہ اس کا عام طور پر کیا جاتا ہے بہیمۃ الانعام مویشی چوپائے، کیا؟ مویشی چوپائے۔ اور ان کے اندر کون کون شامل ہیں؟ ایبل، بقر اور غنم۔ ایبل کیا ہے بھائی؟ ایبل کے اندر اونٹ، اونٹنی، کسی ملک کا ہو، کوہان ایک ہو، 2 کوہانے ہوں، جس کو بھی اونٹ کہتے ہیں ہم، وہ سب ایبل کے اندر آ جائے گا۔ اور بقر، بقر کے اندر امت کے اتفاق کے ساتھ بقر کے اندر گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، بھینس بھی ہے اور بھینسا بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بقر کے اندر یہ کوئی اختلاف نہیں ہے امت میں۔ آپ کوئی 100 سال پیچھے چلے جائیں، ایک عالم بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بھینس جو ہے نا یہ بقر نہیں ہے، یہ بعد کا اختلاف ہے۔ تو لہذا قربانی کے اندر اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اور آگے لفظ ہے کون سا؟ غنم۔ جیسے میں نے کہا کہ لغت والوں نے ترجمہ کر دیا شاۃ کا کیا؟ بکری۔ تو اب طالب علم سمجھتے ہیں بکری، تو شاۃ کا ترجمہ بکری بھی ہے، بکرا بھی ہے، مینڈا بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، دمبا بھی ہے، دمبی بھی ہے۔ اسی طرح لفظ غنم ہے، غنم کے اندر بھی سب کچھ شامل ہے، بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، دمبی، یہ سب عربوں کے ہاں لغت میں ان کو غنم بھی کہتے ہیں اور شاۃ بھی کہتے ہیں۔ ہاں بھیڑ کے لیے الگ لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے بھائی؟ زان، زواد حمزہ نون، زان، یہ بھیڑ مذکر مؤنث، دمبا، دمبی، مینڈا، بھیڑ اس کے لیے، اور بکرا، بکری کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے؟ ماز، میم، عین اور زا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قربانی کا جانور اگر ان جنسوں کے علاوہ، یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈا، بھیڑ، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور، خواہ وہ ہرن ہو، شتر مرغ ہو، نیل گائے ہو یا کوئی بھی جانور ہو، اس کو قربانی اگر کوئی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، صرف ایبل کی قربانی ہوگی یا بقر یا پھر غنم، اور اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ جانور کیا ہونا چاہیے؟ بہیمۃ الانعام میں سے، اور بہیمۃ الانعام سے مراد ایبل، بقر اور غنم ہے، اور ایبل سے مراد اونٹ مذکر مؤنث، اور بقر سے مراد گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اور غنم سے بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ، دمبا، دمبی، یہ جانور ہیں جو قربانی میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ کروڑوں کا جانور بھی ہو، کوئی ہرن 1,00,000 2-4 لاکھ کا بھی کوئی خرید کے قربانی کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک باقی شروط کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد